میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے، اس لیے کہ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر مان لیا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیں اس خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا ہی ایمان ہے، ورنہ مشاہدے کی بنیاد پر نبی کی خبر کو تسلیم کر لینا، اتنا تو کفار اور مشرکین نے بھی کیا ہوا تھا، اتنا کیا ہوا۔ ایسے ایمان کی سزا تک کفار اور مشرکین پہنچے ہوئے تھے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ جو کچھ آپ خبریں غیب کی دے رہے ہیں آپ ہم اس کا مشاہدہ کرا دیجئے، ہم اس کو مان لیں۔ اس زمانے میں مسلمان دین پر جتنے وعدے ہیں ان تمام وعدوں کو عملی دین تسلیم کرنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے، میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ یہ کفر کی ایک کڑی ہے کہ پہلے ہمیں دین پر کامیابیاں اور اعمال پر وعدے ہمیں پہلے دکھلا دیے جائیں تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے، ہم دین تسلیم کر لیں گے۔ پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجئے کہ اعمال پر کیا وعدے ہیں تو دین پر کیا کامیابی کیا ہے، تو پھر ہم دین کو تسلیم کر لیں گے۔ اس زمانے میں کفار اور مشرکین وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، ایسا ہونا ظاہر کے خلاف ہے، پہلے آپ ہمیں دکھلا دیجئے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ حالانکہ نبی سے کی طرف سے آنے والی غیب کی خبروں کو مشاہدے کی بنیاد پر ماننے کا مطالبہ کرنا یہ کفر کا مزاج ہے، تو وہ پہلے ہی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، پہلے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، وہ ایمان لانا پہلے نہیں چاہتے تھے۔ اگر وہ ایمان مقدر میں ہوتا ان کے تو وہ نبی سے اس کا مطالبہ نہ کرتے کہ پہلے آپ ہمیں ان وعدوں کا مشاہدہ کرا دیجئے جو وعدے آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، یہ ایمان باعتبار آخرت کے کوئی نفع نہیں دے گا، بلکہ باعتبار دنیا کے بھی نفع نہیں دے گا، یہ ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو عذاب دیکھ کر لایا جائے۔ فرعون نے کہا تھا ما آمنت به بنو اسرائیل، یہ سارے بنی اسرائیل جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، کہ ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ایمان بالغیب حاصل کرنے کے لیے تجربات کا، مصنوعات کا، ایجادات کا اور کائنات کے ظاہری نظام کا انکار کرنا ہوگا غیب کے مقابلے میں، کیونکہ مشاہدے کا یقین اور غیب کا یقین یہ دونوں دل میں جمع نہیں ہوتے، میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کہلواتے تھے اور آپ سے وہ اعمال کرواتے تھے جن کی وجہ سے آپ کی تصدیق کرنے والے ایمان لاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرنے والے کفر پر جمے رہتے تھے۔ ان کے کفر میں اضافہ ہوتا تھا انکار سے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا تسلیم سے، قبول کرنے سے۔ تین قسم کے لوگ تھے، ایمان والے، منافقین اور کفار۔ تین طبقے تھے آپ کے دور میں تین طبقے تھے، منافقین، کفار اور ایمان والے۔ ایمان والے جب باتیں سنتے تھے تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا، اور منافقین بھی باتیں سنتے تھے تو ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، شک ان کا بڑھتا تھا، میں عرض کروں گا۔ اور کفار سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا۔ لیکن ایمان کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ نبی کی طرف سے ساری خبریں ظاہر کے خلاف آنا ہے، ساری خبریں ظاہر کے خلاف۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان مشاہدات کے تذکروں پر، مشاہدات کے تجربات پر اور مشاہدات کے استعمال پر لگا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، وہی سمجھتا ہے مسلمان
جو انتہائی نقصان کی چیز ہے کہ اللہ تعالی کائنات کو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں. اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے. اب ساری دنیا میں مسلمان ظاہر کے اعتبار سے بولتا ہے, ظاہر کے اعتبار سے سوچتا ہے, ظاہر کے اعتبار سے قدم اٹھاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل یقین کے بڑھنے اور کفر کے بڑھنے اور نفاق کے بڑھنے, ان تینوں چیزوں کے بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبریں ہیں جو ظاہر کے بالکل خلاف ہیں. ظاہر کے بالکل خلاف. سفر معراج ہوا, سفر معراج جو ظاہر کے بالکل خلاف. رات کی کسی ایک حصے میں لامحدود سفر آسمانوں کا اور 1 مہینے کا سفر زمین کا. اگر اچھی سواری سے سفر کیا جائے 1 مہینے کا کی مسافت بیت اللہ سے بیت المقدس, یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے جسم کے ساتھ رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. رات کے کسی ایک حصے میں ہو گیا. صبح آپ نے جو خبر کی وہ خبر جھٹلانے والوں کو پہلے کی, ماننے والوں کو بعد میں خبر ہوئی. ماننے والوں کو خبر بعد میں. آپ دیکھیں روایت میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے, ان کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ان کا سفر یہاں سے بیت المقدس وہاں سے آسمانوں کا ہوا ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو بات سچی ہے, بات سچی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بعد میں علم ہوا, ابو جہل کو پہلے علم ہوا. تو آپ کی بات کی سب سے زیادہ تکذیب کرنے والا ابو جہل, اس کو بات اسے علم پہلے ہو گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے ابو جہل گزرا, انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا سوچ رہے ہو, کیا بات پیش آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں رات یہ سفر ہوا ہے. نے کہا ذرا خاموش رہو, میں سب کو جمع کر لوں, سب کے سامنے بیان کرنا تاکہ ہم سب مل کر آپ کی بات کی آپ کو چھٹلائیں, سب مل کر چھٹلائیں. میں نے عرض کیا کہ یہ سفر معراج ظاہر کے بالکل خلاف تھا. مشرکین نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو معلوم ہے آپ کو ساتھی کیا کہہ رہا, کہ ہاں تمہیں کہہ رہے ہیں تو بات یقینی ہے, سچی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہو اس لیے رہا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے, کون ایمان نہیں لاتا, کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا. اللہ کے اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کر لے, جس کا دل چاہے وہ کفر کرے, جس کا دل چاہے ایمان لائے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو میں نے جو بات عرض کی ہے اہم وہ یہ کہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سے وعدے ان احکام پر مسلمان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہونے والا نہیں ہے, اس زمانے میں یہ ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ یہ سوچ اور یہ خیال ایمان کے بالکل منافی اور ایمان کے بالکل خلاف, ایمان کے بالکل خلاف. جو میں اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں اتنے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے جتنے دین پر کامیابی اس کو عمل سے پہلے دکھلا دی جائے, جتنے دین پر کامیابی اس کو عمل سے پہلے دکھلا دی جائے. کفار اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالبے کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی سنتے ہیں تو آپ مکے سے یہ پہاڑ ہٹوائیں, یہاں کی زمین کو نرم بنوائیں اور ملک شام کی طرح یہاں نہریں جاری کرائیں, باغات ہوں, ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو. کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو, دین سے پہلے دنیا کا انتظام, عمل سے پہلے سبب کا انتظام, عمل سے پہلے سبب کا انتظام وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ یہاں سے یہ پہاڑ ہٹوائیں اور یہاں کی زمین کو ملک شام کی طرح نرم زراعت کی زمین بنایا جائے اور یہاں نہریں جاری کرائی جائیں. آپ یہ کر دیں گے تو پھر ہم آپ کا دین اختیار کریں. یہ آپ سے اس کا مطالبہ کیا گیا, آپ نے فرمایا میں اس کام کے نہیں بھیجا گیا. ادھر عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کیونکہ وہ نبی کے معجزات سے بجائے نبی پر ایمان لانے کے وہ نبی کے معجزات سے اپنی دنیاوی ضروریات پورا کرانا چاہتے تھے. جیسے اس زمانے میں اولیاء کی کرامتوں سے عوام الناس اپنی دنیاوی مسائل حل کرانا چاہتے ہیں, تو ہماری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. اس طرح زمانے میں لوگ اولیاء کی کرامتوں سے اپنی حاجتی پوری کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے اور آپ کے پاس کرامتوں کی قوت ہے, آپ یہ کام کراتے ہیں. اسی طرح کفار اور مشرکین ہر زمانے میں اپنے نبی کے معجزات کو دیکھ کر ان سے اپنے دنیاوی مسائل حل کرانا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا کر دیا
تو پھر ہم کچھ بات ان کی مان لیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا، جب دیکھا کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، برس کی بیماری والے کو کہ داغ اور اس کے جسم کا عیب ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنے ہر معجزے کے ساتھ یہ کہتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر نبی کے معجزے کے ساتھ دیکھو گے یہ ملے گا قرآن میں، اللہ کرنے والے، اللہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر کیے، ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، میرے حکم سے، میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ نبی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا، اور قوم بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ نبی کو بھی ہر وقت اس بات کا دھیان رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، نبی کو ہر وقت بات کا خیال رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور قوم بھی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے، قوم یہ نہ سمجھے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ اگر آسمان سے تیار دسترخوان کھانے کا اتروا دیں، اگر آپ آسمان سے تیار دسترخوان کھانے کا اتروا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور کیونکہ کھانے کمانے سے اور کھانا پکانے سے اور اسباب اختیار کرنے سے ہم فارغ ہو جائیں گے، یعنی گویا اسباب کی طرف سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا اصل بات وہ یہاں آئی کہ مسلمان یہ چاہتا ہے پہلے اسباب معاش ہو جائیں پھر ہم دین اختیار کریں گے۔ جتنی بھی اس وقت پوری دنیا میں فنون جو جہل ہے اصل وہ اس لیے غالب ہے اور علم اس لیے مغلوب ہے کہ کمائی اور مادی اسباب کو دین سے پہلے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے چھوٹے اور بڑے یہ مادی اسباب کو سیکھنے کو مقدم کرتے ہیں علم کے سیکھنے پر، علم کے سیکھنے پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ لے کے وزارت کے علم سے تجارت، زراعت، ادویہ، عدیہ، اسلحہ، اس سب کا جتنا بھی فنون دنیا میں سکھلایا جا رہا ہے یہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، یہ سب کا سب جہل ہے، یہ سب کا سب جہل ہے۔ اس لیے کہ جہل کی تعریف یہ ہے کہ کائنات کا وہ نظام جو احکام اور آخرت سے متعلق نہیں ہے وہ سب کا سب جہل ہے، کائنات کا وہ نظام جو انسانی ظاہری تجربات پر ہے وہ جہل ہے، وہ جہل ہے، علم نہیں ہے۔ دنیا کے فنون کو علم خیال کرنا یہ سب سے بڑا جہل ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ زمانے مسلمان معاشی اسباب کو دین پر اس لیے ترجیح دیتا ہے تاکہ پہلے اسباب بنا کر اپنے معاش کی طرف سے بے فکر ہو جائے، کمائی کا کوئی نقشہ قائم ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کا ذہن، اس کا دماغ دین کے لیے فارغ ہو جائے۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس زمانے کے پڑھے لکھوں کا جو خیال یہی ہے کہ پہلے مادی اسباب اختیار کر لو، جب تمہارا ذہن فارغ ہو جائے گا نظام کائنات کے اعتبار سے اور تمہارا ذہن فارغ ہو جائے گا معاش کے اعتبار سے پھر تم دین اختیار کر لینا۔ یہ سوچ ان کفار اور مشرکین کی سوچ کے عین مطابق ہے جو اپنے نبی سے یہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے کھانے اتروا دیجیے تاکہ پھر ہمارے دن کمائی کی فکر سے فارغ ہو جائیں اور پھر ہم آپ کی تصدیق کریں، آپ کی اطاعت کریں، پھر جو آپ کہیں وہ ہم کریں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی منزلها علیکم، کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے آسمان سے تیار کھانے اتار دیں، لیکن اس کے بعد اگر تم نے اللہ کا کوئی حکم توڑا، اس بات اللہ کا کوئی حکم توڑا اور تم نے اللہ تعالی کی اطاعت میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں انہیں وہ سخت عذاب دوں گا جو عذاب میں نے تمام جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ میں نے ایسا عذاب کسی کو نہیں، میں نے یہ ساری مثال یہ دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان دین کو اور دینداروں کو اختیار کرے گا اس شرط پر، اختیار کرنا چاہتا ہے اس شرط پر کہ پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھتا، پہلے ہمیں دین کی برکتیں دکھتا، حالانکہ برکتیں موعود ہیں، مقصود نہیں، اطاعت مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے، برکات موعود ہیں۔ وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے جو وہ مقصود نہیں موعود ہے،
جو دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے وہ مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے، وہ دین سے اللہ کی اطاعت سے کیسے مقصود ہو سکتی ہے؟ جبکہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ بھی عبادت سے مقصود نہیں ہے۔ عبادت اطاعت سے تو صرف اللہ کی ذات مقصود ہے، صرف اللہ تعالیٰ مقصود، جنت مقصود نہیں ہے۔ جنت موعود ہے جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، تو دنیا جو فنا ہونے کے لیے بنی ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہے، اللہ کو دنیا سے نفرت بھی ہے، پھر یہ دین اور اللہ کی اطاعت سے مقصود کیسے ہو سکتی؟ ہم نے ایک بات عرض کی کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے، آپ کی خبروں کو یہ تینوں قسم کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لیتے تھے۔ ایمان والے تصدیق کے اعتبار سے، منافقین شک کے اعتبار سے، کفار انکار کے اعتبار سے، کفار انکار کے اعتبار سے۔ لیکن جب مسلمان یہ سوچے کہ بھائی ہمیں اس طرح بولنا چاہیے کہ کفار کی انکار نہ کریں، منافقین بھی تسلیم کر لیں، تو پھر وہ ایمانی کیا ہوا جو ظاہر کے اعتبار سے بولا جائے؟ وہ ایمانی کیا ہوگا جو ظاہر کے اعتبار سے بولا جائے کہ ایمان بالغیب اصل ہے، کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو ظاہر کے خلاف۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ معراج کا سفر ہوا، یہاں سے 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا ہوا، 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا ہوا۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہوں گے تو راستے میں ہمارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے، وہ تو آپ کو ملا ہوگا راستے میں، وہ تو آپ کو راستے میں ملا ہوگا۔ اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا کر اس وقت آپ کا ان مشرکین کا تجارتی قافلہ اونٹوں پر سامان لیے ہوئے جس جگہ تھا، اللہ نے اس جگہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قریب اور اتنا واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں بتلا دیا کہ تمہارا قافلہ اس وقت فلاں جگہ پر ہے اور اس قافلے میں اس رنگ کے اتنے اونٹ ہیں، ہر اونٹ کے اوپر یہ سامان ہے۔ سارے سامان کی تفصیل اور سارے اونٹوں کے رنگ اور تعداد آپ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ یاد رکھو یہ بات، جب اللہ رب العزت جب کفار کو ان کی بات کا جواب مل جاتا ہے تو پھر وہ نبی کو صاحب کہہ دیتے ہیں، نبی کو یہ تو جادو ہے، ورنہ ایک رات کے کسی حصے میں اتنا لمبا سفر ہو جانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھیں، کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، کسی بھی بات کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، یہ انکار کے لیے کافی ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننا، کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی خبر کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، دو چیزوں کا مقابلہ ہوگا، عقل اور یقین، عقل اور ایمان۔ اس لیے کہ عقل کا تعلق مشاہدات سے ہے، عقل کا تعلق مشاہدات سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے، یقین کا تعلق غیب سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی خبر کو کسی بھی زمانے میں عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے، بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی تفسیر ہے، تفسیر عزیز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیز۔ اس تفسیر میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کا اپنا بڑا فضل آپ پر ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے کاہن اور پاگل نہیں ہیں۔ اس نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کے کمال عقل پر کہ آپ کتنی عقل آپ کو ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت سے نواز کر یہ ثابت کیا ہے کہ امامت وہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت کرا کر ساری شریعتوں کو ایسے منسوخ کیا جیسے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے کپڑے منسوخ ہو جاتے، سارے کپڑے منسوخ ہو جاتے۔ اب اس آدمی کے جسم پر اس کی موت تک ایک ہی سائز کا کپڑا چلے گا، کیونکہ یہ اپنی قد و قامت تک پہنچ چکا ہے۔ انسان کی عمر ہوتی ہے، جس عمر میں آ کر اس کا قد پھیل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی آمد پر دین کی طرح تکمیل ہو گئی کہ اب دین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، اور پچھلے سارے ادیان اور پچھلے سارے طریقے اس طرح منسوخ ہو گئے کہ اگر کوئی اس زمانے میں اپنی سہولت کے لیے ان طریقوں کو لانا چاہے
تو ان طریقوں کے لانے سے سہولت نہیں بلکہ تنگی ہوگی. یہ تو آپ سوچئے کہ آپ 30 سال کے ہو کر 4 سال کے عمر کا جوتا نکالیں اور پیر میں گھسانا چاہیں، 4 سال کی عمر کا پاجامہ نکالیں اور ٹانگ میں پھنسانا چاہیں، پہن سکیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ اس سے تنگی پیدا ہوگی، سہولت نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ ساری شریعتیں آپ کی آمد پر منسوخ ہوگی، ساری شریعت آپ کی آمد پر منسوخ ہوگی. اب جس طرح اس آدمی کے موت تک لباس ایک رہے گا، اس طرح قیامت تک دین ایک رہے گا، قیامت تک دین ایک رہے گا. آپ کے کمال عقل کی بات ہے، اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے روایت نقل کی اس آیت کے ذیل میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس نے روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے. ایک عقل کا حصہ 100واں حصہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا. سارے علماء، عوام، خواص، ساری دنیا کے سائنسداں، سیاستداں، جنہیں زمانے کا مسلمان عقل والا سمجھتا ہے، ان کی مصنوعات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش یہ عقل ہمارے پاس بھی ہوتی. اس زمانے کا مسلمان یہود و نصارہ کی صنعتوں کو دیکھ کر یوں تمنا کرتا ہے کاش یہ عقل مسلمانوں کو ہوتی تو مسلمان بھی ان کی طرح غالب آ جاتے پوری دنیا پر اپنی صنعتوں سے. یہ سوچے. جبکہ ایک کامل مومن کے پاس اتنی عقل ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر 100واں عقل کا حصہ تقسیم کیا گیا ہے. سوچنے کی بات. جو آدمی کمال اطاعت پر ہو وہ بھی ان لوگوں میں ہے جن پر عقل کا 100واں حصہ تقسیم کیا گیا ہے. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے، ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق پر تقسیم، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. کتنے؟ 99 عقل کے حصے تنہا دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا جو کسی سنت پر عمل کے بارے میں یہ پوچھے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کی حفاظیت کا معلوم کرنا ضروری نہیں. آپ سوچیے تو صحیح، اگر آپ اپنے محلے کے کلینک میں ڈاکٹر سے کہہ دیں کہ یہ دوا آپ کیوں لے رہے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی یہ بات برداشت نہ ہوگی کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، یہ بھی چیز کو جانتا نہیں. سوچو آپ اپنے کلینک کے ڈاکٹر سے کہیں یہ دوا آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا.